Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. حامیم والکتاب المبین. اسی طرح حروف مقطعات اور ان کے فوراً بعد عظمت قرآن کا تذکرہ. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہیں خبردار کرنے والے. یہ برکت والی رات لیلۃ القدر. اچھا اب آپ اس کو سمجھیے گا. یہ حروف مقطعات، اس کے بعد قرآن کی عظمت، اور ساتھ اللہ نے بتایا کہ جس رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا وہ رات بھی برکتوں والی ہے. اس رات جیسی کوئی رات. جس شہر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، 2 شہروں میں آیا نا یہ، ان 2 شہروں جیسا شہر بھی اور کوئی نہیں. جس نبی پہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس نبی جیسا کوئی اور نبی نہیں ہے. جس زبان میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا اس زبان جیسی دوسری زبان بھی نہیں ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے میرے قرآن کے ساتھ جو جو ایسوسیٹ ہو گیا، جس کی نسبت میری قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے، میں نے اس کو بابرکت بنا دیا، میں نے اس کا مقام اونچا کر دیا، میں نے اس کو بلندی اور رفعت عطا فرما دی. بتانا یہ مقصود ہے کہ تم میں سے بھی جو شخص اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کر لے گا اللہ اس کے بھی درجات کو بلند فرما دے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے جس کی بنیاد پہ اللہ قوموں کو عروج دے دیتا ہے، اور اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ قوموں کو زوال دے دیتا ہے. تو اپنی انفرادی زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، اور اپنی اجتماعی زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو راستہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر حکمت والا حکم طے کیا جاتا ہے. امرا من عندنا، ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے. انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی تمام حکم بھیجنے والے ہیں. رحمت من ربک، یہ رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما، اور ان کا بھی رب ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے. بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ ایک شک میں پڑے ہوئے اور کھیل رہے ہیں. فرتقب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجئے. یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس روز آسمان ایک واضح دھواں لے آئے گا، بہت بڑا دھواں. یغش الناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب، وہ فریاد کریں گے اے رب ہمارے سے اس عذاب کو دور فرما دے. انا مومنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. انا لہم الذکری، کہاں سے انہیں نصیحت ہو. وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس واضح کرنے والے رسول آ چکے. ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے ان سے رخ پھیر لیا. وقالوا معلم مجنون، انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو کوئی سکھایا ہوا جادوگر ہے، دیوانہ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم اس عذاب کو تھوڑی مدت کے لیے دور کرنے والے ہیں. انکم عائدون، بے شک کہ تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے. عذاب تمہارے سروں سے ہٹ گیا تو پھر تم اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگو گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اور جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس ایک بڑا معزز رسول آیا تھا. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. ان ادعوا الی عباد اللہ، رسول نے کہا تھا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. تم اگر نہیں بھی ایمان لانا چاہتے تو اللہ کے بندے چھوڑ دو، جو بنی اسرائیل والے ہیں انہیں میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں بڑے نہ بنو، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو.
انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لایا ہوں، وَإِنِّي أُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی کہ تم مجھے سنگسار کر دو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے، فَاعْتَزِلُونَ، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، فَدَعَا رَبَّهُ، پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا، أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، بے شک یہ مجرم لوگ ہیں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا رات کو میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، انکم متبعون، بے شک آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دریا کو تھما ہوا رہنے دیں، انہم جند مغرقون، بے شک یہ وہ لشکر ہیں جو غرق کیے جانے والے ہیں، کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغات اور چشمے ایسے ہیں جنہیں وہ چھوڑ گئے، وزروع، اور کھیتیاں ہیں، ومقام کریم، اور بہت عمدہ مقامات ہیں، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور ایسی نعمت جس میں وہ باتیں بنانے والے ہیں، کذالک، اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا وارث بنا دیا، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی۔ حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان اس کے جانے پر رونے لگ پڑتا ہے، آسمان اس کے جانے پہ روتا ہے، وما کانوا منذرین، اور وہ مہلت پانے والے نہیں ہوئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی وفات پر بارش کا برسنا، اس کا مطلب ہے کہ آسمان اس کے جانے پہ رو رہا ہے، اور فرمایا زمین روتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی، وہ صالح بندہ، وہ جس زمین پر سجدہ کیا کرتا تھا اس زمین کی یہ سعادت تھی کہ وہ اللہ کا بندہ وہاں سجدہ کر رہا ہے، تو اب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور زمین اس کے سجدوں کی سعادت سے محروم ہو گئی، اس بنیاد پہ زمین روتی ہے۔ تو کوئی کافر، کوئی فاسق و فاجر جائے تو اس کے جانے پہ کون روئے گا؟ وہ تو لوگ بھی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ چلو خس کم جہاں پاک والی بات ہو گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقینا ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی، من فرعون سے، انه كان عاليا من المسرفين، بے شک وہ بڑا سرکش اور حد سے گزرنے والا تھا، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ، اور یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنیاد پر چن لیا تھا، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں پر، وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، وہ جن میں بڑی واضح آزمائش تھی ان کے لیے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، نہیں ہے مگر یہ بس ہماری پہلی موت، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، بس ایک موت آئے گی، ختم ہو جائیں گے، اور اس خاتمے کے بعد دوبارہ کسی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اچھا تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، ایسا کرو ذرا، وہ ہمارے ابا جی ہمیں بڑے پیارے تھے، ہمارے دادا جان ہمیں بڑے اچھے لگتے تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو چلو ایک ثبوت دو، ذرا ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے تو لے کر آؤ، اگر تم واقعی سچے ہو، ہمیں معلوم ہو کہ موت کے بعد بھی کسی زندگی کا کوئی وجود ہے۔ اہم خیر ام قوم تبا، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو صرف کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، تم دنیا میں آؤ، تمہیں سارا کچھ ہم پرووائڈ کریں، تمہیں رزق بھی عطا کریں، تمہیں روٹی بھی کھلائیں، تمہیں پانی بھی پلائیں، تمہاری فصلیں بھی پکائیں، تمہیں سب کچھ دنیا میں دے دیں، اس لیے نہیں ہے کہ تم آؤ کھاؤ پیو موج کرو اور چلے جاؤ، اس لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف انٹرٹینمنٹ پلیس کے طور پہ پیدا نہیں کی گئی، یہ کوئی انجوائمنٹ کا مقام نہیں صرف بنایا گیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان دونوں کو نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد کے تحت، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر اسے جانتے نہیں ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے سب کے لیے، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس روز کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی مولا کسی کا مولا نہیں بنے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، سوائے وہ جس پر اللہ رحم کر دے قیامت کے روز، اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے رحم میں جگہ عطا فرمائے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ زبردست
اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا کھانا، زقوم کا درخت، طعام الاثیم، یہ گناہگار کا کھانا ہے. اور کانٹوں والا، وہ تکلیف دے، وہ جسم کے اندرونی حصے کو پھاڑ دینے والا، وہ کھانا پڑے گا جہنم میں. کالمہل یغلی فی البطون، یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں کھولتا ہے. کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کا کھولنا ہے. خذوہ، حکم ہوگا اسے پکڑ لو. فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور اسے دھکیل کر اس بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان میں لے جاؤ. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پہ ذرا ایک اور عذاب ڈالو، وہ یہ کہ کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈالا جائے. یہ تو بڑا یعنی جل لگایا کرتا تھا اور کریمز لگایا کرتا تھا اور اسپرے کر کے اپنے بالوں کے سٹائل بنایا کرتا تھا اور یہ سمجھا کرتا تھا کہ میرے سے زیادہ خوبصورت کو دنیا میں آئی نہیں ہے. اب اس کے سر پہ وہ کھولتا ہوا گرم پانی جہنم میں ڈالا جائے گا. ذق، اسے کہا جائے گا ذق، چکھو اسے. انک انت العزیز الکریم، بے شک تم بڑے زبردست اور باعزت ہو. تنزن کہا جا رہا ہے. دنیا میں تم سمجھتے تھے تمہارے پاس بڑی پاور ہے، بڑی اتھارٹی ہے، تمہاری بڑی عزت ہے، لوگ تمہارے لیے راستہ چھوڑتے ہیں، لوگ اپنی مجلسوں میں تمہارے لیے جگہ بناتے ہیں، لوگ تمہیں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، تمہارے سامنے جھکتے ہیں، تمہاری اتباع کرتے ہیں، بڑے عزت دار تھے. یہ ذرا اب چکھو ذرا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ جس میں تم شک کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اس کے برعکس ایک اور انجام ہے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک وہ پرہیزگار، بے شک وہ تقوی والے، وہ اللہ سے ڈرنے والے، جو راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ جایا کرتے تھے، جو اللہ کے حضور مصلی پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، جو رویا کرتے تھے، جو گڑ گڑایا کرتے تھے، جو اللہ سے معافیاں مانگا کرتے تھے. فرمایا وہ قیامت والے دن امن والی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق، وہ لباس پہنیں گے باریک اور دبیز ریشم کا. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک، اسی طرح سے ہوگا. اللہ نے فیصلہ کر دیا. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح کریں گے بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں وہ ہر طرح کے میوے جو ہیں وہ بڑے اطمینان سے طلب کریں گے. لا یذوقون فیہا الموت، وہاں موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے. الا الموتۃ الاولی، سوائے پہلی موت جو ان پر آ چکی تھی. یہ پہلی موت ان کے اور ان کے رب کی ملاقات کا ذریعہ ہوگی. یہ پہلی موت انہیں ان کے اصل مقام جنت کی طرف لے جانے کا دروازہ ہوگی. بس ایک موت ان پر آنی تھی جو آ چکی. اب جنت میں جائیں گے تو کوئی موت ان پر نہیں آئے گی. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. فضلا من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم، وہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ جو اللہ کی رضا پا گیا، وہ جو اللہ کی مغفرت حاصل کر گیا، وہ جو جنت کی نعمتوں کو ہمیشہ کے لیے انجوائے کرنے کے قابل بن گیا، یہ ہے اصل کامیابی. دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی. دنیا کا نقصان بھی اصل نہیں ہے، آخر کار ختم ہو جانے والا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو بے شک ہم نے اس قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میں آسان کر دیا. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَارْتَقِبْ، بس انتظار کریں. إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے. اصل حقیقت واضح ہوگی قیامت کے دن. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.